السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 43. ڈاکٹر روحی کے کلینک سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پہ اپنے کمرے میں بیٹھا عمر حیات بار بار غزالہ روحی کو کالز ملا رہا تھا. اس کے اندر کا مجھے سب پتا ہوتا ہے والا عمر حیات سخت بے چین تھا. متعدد گھنٹیوں کے واپس پلٹ آنے کے بعد بالآخر اس کے اب کی بار کی جانے والی گھنٹی کو کال پک اپ ہو جانے کی نوید سنائی دی. ہاں بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہا تھا. روحی نے بے اختیار اسے شرم دلانا چاہی. شرم کرو عمر حیات، یہ کانفیڈینشیل ہے. اب بتا رہی ہو یا نہیں؟ وہ سخت بیزاری سے بولا. روحی نے گہری سانس بھری. اس نے اس ہونے والے واقعے کو اچھی طرح بغیر اٹکے بنا کسی دقت کے سنا دیا، ایسے جیسے کسی فلم کی کہانی. اس کی یادداشت کتنی اچھی ہے نا؟ عمر کی گردن اکڑ گئی، جیسے اندر تک سرشاری اتری ہو. اس کی بیوی کتنے مضبوط اعصاب اور اچھی یادداشت کی مالک تھی. یہ تو اچھی بات ہے نا؟ مطلب وہ اپنے علاج کے پہلے ہی دن سے اتنا اچھا ریکور کر رہی ہیں. عمر، روحی نے سنجیدگی سے اس کو ٹوکا. وہ جھوٹ بول رہی ہے، نرا جھوٹ. اداکاری اور ڈرامہ کر رہی ہے. کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ واقعی بیمار ہے. عمر کو واضح طور پر برا لگا تھا. میں نے کب کہا کہ وہ بیمار نہیں ہے؟ لیکن وہ اپنی بیماری میں کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے. وہ واقعے کو اپنی طرح سے بتا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کوئی ہے جسے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے، کوئی ہے جسے وہ کور اپ کر رہی ہے. عمر حیات، وہ اپنی کہانی کے ولن کو جانتی ہے لیکن اسے کور اپ کر رہی ہے. آخر میں وہ زور دے کر بولی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ عمر نے ناسمجھی ظاہر کی. اب میری بات غور سے سنو. جب میں نے حالے سے اس کی بیماری کے متعلق سوال کیا تب اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی درد نہیں تھا. اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر اٹکے، بغیر کسی دقت کے پوری کہانی سنا دی. عمر مکمل یکسوئی سے اسے سن رہا تھا. اس نے سانس تک روک رکھا تھا. روحی کہے گئی، کوئی بھی مریض، چاہے اسے کسی بھی قسم کا ذہنی مرض لاحق ہو، اسے واقعہ ایک لوف میں یاد نہیں رہتا. ٹراماز انسانی یادداشت کو متاثر کرتے ہیں. جب مریض اپنا ٹراما، اپنی ٹریجڈی سنا رہا ہوتا ہے، وہ خوفزدہ ہوتا ہے. وہ حال میں نہیں ہوتا، وہ اپنے ماضی میں، اپنے ٹراما کے درمیان میں ہوتا ہے، اور اسے واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ یاد نہیں رہتا. اسے کبھی ایک ٹکڑا یاد آتا ہے، کبھی دوسرا اور کبھی تیسرا. یا پھر اسے یاد سب ہوتا ہے لیکن وہ اسے بتاتے وقت ہچکچاہٹ یا دقت کا شکار رہتا ہے. اب کی عمر کو کچھ کچھ سمجھ آ رہی تھی. اس کے ابرو تفکر سے سکڑتے جا رہے تھے. روحی نے اضافہ کیا، دوسری بات، مریض کا دماغ ایک ڈیفنس سسٹم بنا لیتا ہے. اسے لگتا ہے اس نے کوشش کی تھی خود کو بچانے کی، خود کو پروٹیکٹ کرنے کی، لیکن وہ کر نہیں سکا. وہ مریض کے دماغ کا بنایا جھوٹ ہوتا ہے. حالے کی کہانی میں وہ جھوٹ بھی نہیں ہے. اس کی کہانی صاف ستھری، جھول سے پاک ہے. وہ بہت سیریس کیس ہے عمر. اس کی آواز میں اب کی فکر مندی تھی. عمر نے ہاتھ جھلایا، گہری لمبی سانس لی. کمال ہے روحی، اتنی بات پہ اتنا پریشان کر دیا. اس میں کیا ہے اگر وہ اصل ولن کا نام نہیں بتا رہی؟ تم بیماری کا علاج کرو نا، سمٹمز کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنے آفس کی پاور چیئر پہ بیٹھی روحی نے باقاعدہ اپنا سر پیٹا تھا. عمر حیات صاحب، انسان اتنے سمپل نہیں ہوتے جتنے نظر آتے ہیں. انسان کا بیماری سے لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اس کا ول پاور. دوسرا بلیم گیم. دماغ بہت بڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے. وہ کبھی بھی نہیں مانتا کہ اس کے فنکشنز خراب ہوئے، وہ کمزور ہے، یا پھر اس نے اپنے مالک کو بیمار کیا، دکھ دیا، سٹریس دیا. وہ ایسے میں بلیم گیم کھیلتا، کسی نہ کسی الزام، وجہ یا انسان کو ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے. حالانکہ دماغ نے کبھی بلیم گیم کھیلی ہی نہیں. تم نے مجھے بتایا تھا وہ واقعات مکس اپ کرتی ہے، لیکن وہ اصل ولن کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہی. اس کا دماغ جانتا ہے اصل ذمہ دار کون ہے. وہ دماغ کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے، اسے ڈبل کراس کر رہی ہے، اس لیے اس کا دماغ الجھ رہا ہے.
دماغ پریشان ہے کہ اسے کرنا کیا ہے۔ کیا اب تم سمجھے کہانی کے ویلن کا جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ وہ متانت سے کہہ کر اب اس سے سوال کر رہی تھی۔ عمر نے چند لمحے لیے سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ کوئی انسان اپنی کہانی کے ویلن کو کیوں کور اپ کرے گا؟ وہ اس نقطے پہ اٹک گیا تھا۔ کوئی محبت، کوئی خوف، کوئی ڈر، یا پھر اسے لگتا ہوگا کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اب کہ وہ واقعی پریشان ہوا۔ بیماری کو لا علاج چھوڑنا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس بیماری کا علاج آدھے میں چھوڑنا برا ہوتا ہے۔ دبی ہوئی خوف زدہ بیماری انسان کو ہانٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک عرصے سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو اس بیماری کا عادی بنا چکا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ اتنا عرصہ اس بیماری کے ساتھ رہا ہے، آگے بھی رہ لے گا۔ بیماری اس کو ہانٹ نہیں کرتی کیونکہ ایک چیز، ایک واقعہ اگر بار بار آپ کے ساتھ ہوتا رہے تو آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان اپنے علاج کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا جس طرح حالے نہیں ہے۔ اس کا ٹراما، اس کی بیماری، وہ ان سب کے ساتھ یوز ٹو ہے۔ اسے لگ رہا ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتی ہے، اور جس انسان کو لگے کہ وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتا ہے، ایسا انسان کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ کیا تھا وہ اس ویلن کا نام بتا دے گی؟ روحی نے فخر سے سر ہلایا۔ میں نے اس کے جیسے 1000 لوگوں کو ڈیل کیا ہے۔ خدا کی قسم عمر، اگر اس سے اس کی کہانی کے ویلن کا نام نہ نکلوایا تو میرے نام سے ڈاکٹر ہٹا دینا۔ عمر نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مجھے اپڈیٹس دیتی رہنا پلیز، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب اگر ڈاکٹر روحی کے آفس میں جا کر اس کے نوٹ پیڈ پہ دیکھو تو وہاں 3 الفاظ لکھے تھے: جھوٹی، کور اپ ویلن، اداکاری۔ جھوٹے آنسو، ہا ہا، اس نے سر جھٹکا۔ نیلے صوفے اور کافی میکر اسے خاموشی سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن کیفے میں خاصی گہما گہمی تھی۔ یہ کیفے 2 منزلہ تھا اور انگریزی طرز پر بنا تھا۔ باہر سے دیکھو تو گہرا گلابی پینٹ دیواروں کو ڈھکے ہوئے تھا، یوں کہ دیوار کے اوپر سے لے کر آدھی دیوار تک گلابی پینٹ تھا، پھر بیچ میں 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس فاصلے والی جگہ پہ گلابی چیری بلاسم پینٹ کیے گئے تھے۔ اس 4 فٹ کے بعد پھر نیچے تک وہی گلابی پینٹ۔ لکڑی کا دروازہ پار کرتے اندر آؤ اور فرش کو دیکھو تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے لکڑی کا بنا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے بنانے کے لیے اس طرح کا مٹیریل استعمال کیا گیا تھا کہ بس پیر رکھنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا تھا کہ فرش لکڑی کا نہیں ہے۔ دیواروں پہ پینٹ نہیں تھا، ایسا وال پیپر لگا تھا جیسے اخبار کے تراشے کاٹ کر لگائے گئے ہوں، یا پھر ایک لمبا تھان نما اخبار خرید کر دیواروں پر لپیٹ دیا گیا ہو۔ مین ہال کافی وسیع تھا۔ پھیکی اخبار نما دیواروں کے برعکس میزیں اور کرسیاں اترنگے رنگوں والی تھیں، یوں کہ پیلی کرسیاں جامنی، سبز اور گہرے نیلے رنگ کے میزوں کے گرد سجی تھیں۔ میز اور کرسیاں بھی کچھ اس قسم کی تھیں کہ پتلی لمبی میز اونچی ہو کر سینے تک آتی تھی، جبکہ کرسیاں نیچے کو جھکی ہوئی تھیں۔ جہاں ہال میں رکھی کرسیاں ختم ہوتی تھیں، وہیں ذرا آگے جاؤ تو کچن بنا۔ وہاں سے سرخ فینسی اینٹوں کی اوپر کی جانب جانے والی سیڑھیاں بنی تھیں۔ اوپر چڑھ کر دیکھو تو یہاں کافی کاٹ کباڑ تھا، پینٹ بھی اکھڑا ہوا اور ٹوٹی پھوٹی کرسیاں بھی۔ دائیں جانب کچن بنا تھا، متعدد کافی میکرز اور چائے بناتے ہوئے 2 لوگ، اور سینڈوچ اور باقی بھی کچھ ہلکا پھلکا کھانا بناتے لوگ جو کہ آج نہیں تھے۔ آج اس کچن میں عمر حیات تھا، آلے سلطان تھی اور لیل سکندر تھی۔ باہر میز پہ ہارون بیٹھا تھا، آج اس کے لیے کچھ غیر معمولی کیا جا رہا تھا۔ حسن بھی باہر اس کے ساتھ والی میز پر بیٹھا تھا، پیر لمبے کیے ہارون کو محظوظ نظروں سے دیکھتا ہوا۔ ہارون اچنبھے سے انہیں بار بار اپنے سامنے آتے اور کبھی کافی، کبھی سینڈوچ، کبھی ٹشو رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ بالآخر وہ تینوں باہر آئے۔ حالے کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، عمر کے ہاتھ میں پیزا اور لیل کے ہاتھ میں ایک اور سینڈوچ، جبکہ ابھی تو پچھلا سینڈوچ بھی ادھ کھایا رکھا تھا۔ وہ تینوں اس کے قریب رکھے صوفوں پر آ کر بیٹھے، کوئی پیزا رکھ رہا تھا، کوئی سینڈوچ، کوئی کافی۔ ہارون کے گلے میں گلٹی سی ابھری۔ حسن نے قب سے پکارا، یہ منظر دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ وہ موبائل سائڈ پر رکھے ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکائے معصومیت سے ہارون کو دیکھ رہا تھا۔ اہم اہم، مجھے یاد کرنے دو۔ ارے ہاں، یاد آیا،
ایسا سلوک تو ہم نے اپنے قربانی کے بکرے کے ساتھ کیا تھا، ہے نا؟ وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ ہالے کا جی چاہا تھا کہ چپل اتار کر اس کے سر پہ دے مارے۔ ہارون تم یہ پیزا کھاؤ۔ ہالے نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ارے نہیں ہارون تم یہ کافی پیو، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اب کی لیل بولی تھی۔ عمر خاموش تھا لیکن آج اس کی نظریں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، کھا لے سرمئی بلے کھا لے۔ ہارون نے سنجیدگی سے ان تینوں کو دیکھا، پھر میز پر رکھے ہوئے کھانے کی چیزوں کو۔ صاف صاف بتاؤ اس کے اندر کیا ہے؟ کہیں زہر وہر تو نہیں ڈال دیا؟ دیکھو اگر زہر دے رہے ہو تو میرے پپا تمہیں چھوڑیں گے نہیں، میں اکلوتا ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کر رہا تھا۔ ارے زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کے عمر بیزاری سے بولا۔ 1,500 کا پیزا ہے، کھانا تو پڑے گا، اور دوسری بات یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم سے ایک کام ہے، سیدھی طرح کر دو۔ لیل اور ہالے خاموش ہو بیٹھیں، لیکن کیا حسن خاموش ہو سکتا تھا؟ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لینا، آپ سب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ان تینوں نے اپنا غصہ بمشکل دبایا۔ اگر اس کو مار کر جیل نہ جانا پڑتا تو میں آپ کے بھائی کو آج ہی مار دیتا، عمر ضبط سے آہستہ آواز میں بولا۔ لیل اب بھی اس 16 سالہ آفت کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کو پہلے دن بھائی نہ بولا ہوتا تو آج اس کا قتل میں ہی کرتی، اور اگر یہ میرا واحد خاندان نہ ہوتا تو میں اس کا گلا خود ہی دبا دیتی۔ اب کے حالے بے بسی سے بولی تھی۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ ہارون اب کے بلند آواز میں بولا۔ عمر اب مزید اس سرمئی بلے کو دی جانے والی فیورٹزم برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبھی دونوں کوہنیاں میز پر رکھے آگے کو ہوا اور گویا ہوا۔ میر وائس فرید کے ساتھ ایک میٹنگ، بس اتنا چاہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بغیر کسی لچک کے بولا تو ہارون متعجب ہوا۔ لیکن میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب کے لیل مسکرا کے آگے آئی۔ ہم نے پتہ لگا لیا ہے، میر وائس فرید تمہارے بابا کے کلاس فیلو اور دوست ہیں۔ وہ کراچی کا سب سے بڑا لینڈ مافیا ہے اور اب تک تمہارے بابا کے ساتھ اس کے تعلقات بہترین نوعیت کے ہیں۔ کام کروا دو پلیز۔ لیل اسے پچکار رہی تھی۔ ہارون نے ان کو ایسے دیکھا جیسے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ کل میں نے اپنے باپ سے ایک موٹی رقم لی ہے اس کیفے کا پارٹنر بننے کے لیے، اور آج جا کر ان سے کہوں کہ میر وائس سے ملاقات رکھوا دیں، میرا باپ مجھے زندہ گاڑ دے گا۔ اور کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو میر کن 4 کاموں کے لیے مشہور ہے؟ پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام، اور چھوٹا کام وہ تب کرتا ہے جب اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے۔ ہم اس کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ عمر نے اسے بیچ میں ٹوکا تھا۔ حالے چپ تھی، وہ ان سب کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ ہارون نے بے چارگی سے ان کو دیکھا۔ لیل کی آنکھوں میں منت تھی، حالے اس کو امید سے دیکھ رہی تھی، اور عمر وہ بظاہر بے نیاز تھا لیکن اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں وہ کیا چاہتا ہے۔ اوکے میں کر لوں گا۔ بالآخر وہ مان گیا تھا۔ سب کے چہروں پر بالآخر سکون دوڑ گیا سوائے حالے کے۔ وہ آگے ہو کر پریشانی سے ہارون کو دیکھنے لگی۔ ہارون تم اپنے دل سے اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی زبردستی کوئی زور نہیں ہے۔ تمہیں میری ناراضگی کے خوف سے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ ہارون مسکرایا۔ وہ بدل رہی تھی۔ اس نے ہارون کی حیثیت تسلیم کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ غلام سے دوستی کے درجے پہ آ چکا تھا۔ وہ بری تھی لیکن بری رہی نہیں تھی۔ ہارون نے اس کو پلکیں جھپکا کر تسلی دی۔ وہ آرام دہ سی ہوئی، اب کہ وہ خود بھی مسکرائی تھی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، سارے کام بانٹ لیتے ہیں، کون کیا کرے گا؟ اب کے حالے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اپنا کام، اپنا پیسہ، اپنی خواہشات، ان کا پورا ہو جانا بھی ایک فینٹیسی ہوتی ہے۔ میں اسٹاف اور کسٹمرز کو مینیج کروں گی، کچن بھی میں خود دیکھ لوں گی، کیا کب کس طرح پیش کرنا ہے یہ آتا ہے مجھے۔ حالے نے سب سے پہلے اپنا کام بتا دیا۔ ہارون نے تھوڑی کھجائی۔ یہی کام میں شام کے 5 بجے کے بعد کروں گا، تم گھر چلی جایا کرنا، باقی کا وقت میں یہیں کسی کونے میں روف ٹاپ پہ پینٹنگ کروں گا۔ اور تیسرا، یہاں لوگوں کو لانا میرا کام ہے، انسٹا پہ 3 لاکھ فالوورز ہیں میرے۔
وہ فخر سے کہہ رہا تھا۔ اب کے لیل کی باری تھی۔ میں اپنے کسٹمر سے ڈیل کرنے کے لیے یہاں کا ایڈریس دوں گی۔ دن میں کوئی 4-5 لوگ تو میں لے ہی آؤں گی، اور جب کوئی کسٹمر نہیں ہوگا تب میں حالے کی مدد کرواؤں گی۔ وہ اعلان کے انداز میں بولی، پھر میز پر رکھا سینڈوچ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگی۔ اب کہ سب کا رخ عمر کی طرف تھا۔ ہاں، تم کیا کرو گے؟ اس نے سب پہ ذرا کی ذرا نظر ڈالی۔ مجھے ایک ہی کام پسند ہے، پیسہ۔ مجھے کیشیئر بنا دو، شام میں آ کر سارا حساب کتاب دیکھ لوں گا، اور اگر کسی کسٹمر نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اسے بھی دیکھ لوں گا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، یہ کام میں فری میں کروں گا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کی 7 پشتوں پہ احسان کیا ہو۔ مآب حسن سلطان، آپ کیا کریں گے؟ اب کہ ان سب کی توپوں کا رخ اس کی جانب تھا۔ حسن نے گردن کڑا لی۔ میں تم سب کی طرح کا فارغ انسان نہیں ہوں۔ میں ایک ذمہ دار ریگولر اسٹوڈنٹ اور جاب پرسن ہوں۔ میں بس اتنا کروں گا کہ جو کھانا کافی بچ جایا کرے گی اسے کچرے میں پھینکنے کے بجائے فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگوں کو دے آؤں گا۔ سب نے ٹھہر کر اس کو دیکھا تھا۔ کل جب سب مٹھائی کیکس کھا رہے تھے تب وہ کسی غریب کو صدقے کے پیسے دے رہا تھا، اور آج وہ سب کاروبار کا فائدہ سوچ رہے تھے اور اسے اب بھی نیکی کی فکر تھی۔ وہ واقعی میراج سلطان کا پرتو تھا۔ ارے نام تو ہم نے رکھا ہی نہیں۔ اب کے حالے کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ عمر نے آس پاس نگاہ دوڑائی، پھر چیری بلاسم کی پینٹنگ والی چھت کو دیکھا۔ وہ ایک الوژن پینٹ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی یہ چیری بلاسم آپ کے اوپر جھڑنے لگیں گے۔ بلاسم، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وتھ بینز۔ میں اس کے اوپر رکھا کافی کا مگ اٹھاتے حالے نے جملہ مکمل کیا۔ واہ، مجھے یہ نام پسند آیا۔ حسن چہکا تھا۔ بینز بلاسم، یہ ایک انتہائی خوبصورت نام ہے۔ لیل اور ہارون بھی متفق تھے۔ ہارون نے اب کے ریلیکس ہو کر پزا کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اگلے ہی لمحے عمر نے اپنی طرف کھینچ لیا، ساتھ دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ ہارون نے مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا۔ دیکھو ہاری، کافی کے معاملے میں نو دوستی۔ اس کے ٹکے سے جواب پہ اس نے اب سینڈوچ کھاتی لیل کو دیکھا۔ کھانے کے معاملے میں تو میں اپنی باپ کی بھی نہیں۔ اس نے بھی صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ ہارون بے چارگی سے ان سب کو دیکھتا رہ گیا۔ تاریخ گواہ ہے، دوستوں سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ وہ جل کر بڑبڑایا۔ اسی تازہ صبح میں اگر سلطان منزل کی عمارت میں جاؤ اور پھر راہداری اور سارا گھر لتاڑ کر سفیر سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہ ابھی ابھی نہا کر باہر نکلا تھا۔ اس کے بھورے بال گیلے ہو کر ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ آفس جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی مہر ماں پر پڑی۔ وہ آئینے میں سفیر کا عکس دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سفیر بھی اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر اس کے قریب چلا آیا۔ وہ جو بالوں میں برش پھیر رہی تھی اس کا ہاتھ رک گیا۔ سفیر نے اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ میں بہت خوش ہوں سفیر، وہ اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب فکس ہو گیا ہے، اب کچھ برا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کی محبت میرے لیے امرت ہے۔ سفیر اس کی بات سنتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے برش پھیرے گیا۔ لیکن ایک خوف ہے سفیر، جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا، میرے دل سے جا ہی نہیں رہا۔ اس نے گردن موڑ کر سفیر کو دیکھا۔ وہ انہی نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی فیری ٹیل کا جادو ہے جو ایک چھناکے سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے کہا تھا مجھے حالے کی طلاق کروانی ہوگی، میں نہیں کروا سکی۔ میں اب ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ سفیر نے نرمی سے ٹوکا۔ اس وقت میں انتقام چاہتا تھا، حالے کا برا چاہتا تھا، لیکن اب وہ لمحے بھر کو رکا۔ اب میں بس ہم دونوں کا تعلق، ہماری خوشی چاہتا ہوں۔ مہر وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، اس کا سراب چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، بالکل بھی نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے۔ ان کا نہ ملنا کوئی بدقسمتی، کوئی سزا نہیں ہوتا، یہ بخت ہوتا ہے۔ میں نے اپنا بخت قبول کر لیا ہے اور اب میں خوش رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ، اپنے ساتھ۔ کیا آپ نے اسے معاف کر دیا؟ مہر نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ سفیر نے چند لمحہ اس کو دیکھا۔
مجھے نہیں پتا مہر، لیکن اب بس میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس دن میں نے اسے عمر کے ساتھ دیکھا تھا، وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش، اور مجھے لگتا ہے میں اسے کبھی اداس نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے وقار کے لیے ہے، یہ میرے اعلیٰ نسل ہونے کے لیے ہے۔ بڑے پاپا نے میرے لیے ساری زندگی باپ کا کردار ادا کیا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ برا کر کے خود کو مزید برا نہیں بنانا چاہتا۔ میں نے اس لڑکی کا باپ قتل کر دیا، اب اس کی خوشی میرا کفارہ ہے۔ تم سب بھول جاؤ اور میرے ساتھ آگے بڑھو۔ میں تم سے محبت کرنے کی کوشش کروں گا، اوکے؟ مہر نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش تھی، سفیر خوش تھا، زندگی خوش تھی۔ بالآخر مہر ماں کو اس کی ریاضت اور خود کو بے توقیر کرنے کا صلہ ملنے لگا تھا۔ شام سر پر آئی تو بینز بلاسم کی ساری بتیاں روشن کر دی گئیں۔ باہر ہنوز کلوزڈ کا بورڈ لگا تھا۔ عمر، لیل اور ہارون جا چکے تھے۔ آخری کے چند کام تھے جو حالے دوڑ دوڑ کے کر رہی تھی۔ اس نے اسٹاف نہیں نکالا تھا۔ پرانے اسٹاف کو نئی ہدایت دی گئی تھیں۔ کل ایک نئی اوپننگ تھی۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے اسٹاف کو احکام جاری کرتی نظر آ رہی تھی۔ تھکن حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ دفتن وہ چونک کر رکی۔ اسے اپنے عقب میں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ مڑی اور پھر خوشگوار حیرت میں گھری کھڑی رہ گئی۔ سامنے مہر ماں کھڑی تھی۔ نک سک سے تیار برانڈڈ کپڑے، جوتے، بیگ اور سب سے زیادہ جو چیز نمایاں تھی وہ اس کے چہرے کی روشنی تھی، چمک تھی۔ مٹیالے کپڑوں، بکھرے بالوں اور عام سے کپڑوں میں کھڑی حالے سلطان، وہ آج بھی اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وجہ اس کی رنگت، اس کے نقوش نہیں تھے، وجہ چہرے اور ذات کا وقار تھا۔ وہ اس حالت میں بھی باوقار اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ کھڑی تھی۔ مہر ماں آگے آئی، حالے کو گلے لگایا، پھر مل کر الگ ہوئی۔ یہ کیسی ماسیوں والی حالت بنا رکھی ہے؟ تم مالکن ہو حالے، ملازم نہیں، اس نے ٹوکا تھا۔ مجھے ملازم یا مالک میرا حلیہ نہیں، میرا حکم دینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ان سے باتیں منوا سکتی ہوں اور برانڈڈ کپڑوں میں بھی۔ وہ سادگی سے کہتی اسے لیے آگے چلی آئی۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، البتہ مہر کو واضح برا لگا تھا۔ کوئی وقت تھا جب تم میری باتیں خاموشی سے سن لیتی تھیں۔ وہ میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آج تم مجھے جواب دینے لگی ہو حالے، کہیں عمر حیات کا رنگ تو نہیں چڑھ رہا؟ وہ طنزیہ کہہ رہی تھی۔ حالے کو معاملات خراب ہوتے دکھے تو اس نے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو زیادہ فیل ہو رہا ہے، کہہ کر بات ختم کر دی۔ مہرباں بھی خاموش ہو بیٹھی، پھر ایک دائرانہ نظر اطراف میں ڈالی۔ اچھی جگہ ہے، پیسے کہاں سے لائیں؟ اس نے بس یہی پوچھا تھا، نہ مبارک نہ کوئی حوصلہ افزائی۔ بس اللہ نے کرم کر دیا۔ وہ چھوڑیں، آپ بتائیں کیا لیں گی؟ اس نے کہتے ساتھ ایک لڑکے کو آواز دی۔ وہ دوڑا چلا آیا۔ وارستہ سے کہو 2 اسپریسو ڈبل شاٹ، لڑکے سے کہہ کر وہ دوبارہ مہر کی جانب متوجہ ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں مختلف باتیں کرتے رہے، اس کے بعد مہر ماں اصل موضوع پہ آئی تھی۔ تم عمر سے طلاق نہیں لے رہی؟ وہ اپنے کافی کے مگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حالے سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہم ہم الگ ہو جائیں گے، وہ سنبھل کر بولی۔ ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں چمکی تھیں، صاف ظاہر تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مہر ماں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا تم دونوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ ہم بس کچھ عرصہ ساتھ رہیں گے اور پھر بہت جلد میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ میں جانتی ہوں میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا ہوا تھا۔ تم مجھے پاگل سمجھ رہی ہو یا پھر 2 سال کی بچی؟ حالے تم اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، تم اسے کمپنی سے پک اینڈ ڈراپ دیتی ہو، تم اس سے پیسے لے کر کیفے کھول لیتی ہو، تم اسے چھوڑنے کی بات پہ سن ہو جاتی ہو، تمہارا چہرہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی نے تمہاری سب سے قیمتی چیز چھین لی ہو۔ مہرباں دبی دبی بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ حالے اسے کہنا چاہتی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن کہہ نہیں سکی۔ وہ آدمی تم پہ کبھی گیو اپ نہیں کرے گا، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم اس آسرے میں مت رہنا کہ وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم خلا کا کیس دائر کریں گے، تم گھر واپس آ جانا حالے، تمہارے پاس اب بھی آپشن ہیں، ہارون تم سے شادی کر لے گا۔
میں شادی شدہ ہوں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یکدم حالے نے اسے بے حد ناگواری سے ٹوکا تھا۔ مہر کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ساکت رہ گئی۔ چند لمحہ وہ دونوں کچھ نہیں کہہ سکیں۔ ایک آکورڈ سی خاموشی تھی جو ان کے درمیان تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہر ماں نے خود ہی کہنا شروع کیا، دیکھو، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ وہ آدمی تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تم اس کے لائق نہیں ہو۔ تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر یہ شادی رہے گی تو تمہارے حق میں بس اذیت آئے گی بچے۔ مینٹل اسٹیبلٹی، کردار، یہ سب محبت سے زیادہ اہم، زیادہ ضروری ہوا کرتے ہیں۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی اور حالے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ آج تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، کل تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی، پھر کیا کرو گی؟ کیا تب اسے چھوڑنا آسان ہوگا؟ محبت نرا زہر ہے، میں تمہیں زہر زدہ ہونے سے بچا رہی ہوں۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی تو تم آفت زدہ ہو جاؤ گی۔ میں نے ساری زندگی تمہاری بھلائی ہی چاہی ہے۔ تم میرے لیے بیٹی جیسی ہو۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہو تو عمر سے دور رہو۔ وہ ساحر ہے، تم پہ اپنا سحر پھونک دے گا، اور تم جانتی ہو نا، جادو شہزادیوں کی زندگی کس طرح خراب کر دیتا ہے۔ حالے کچھ نہیں بولی، بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایک پل کو اس نے سوچنا چاہا کہ وہ عمر سے الگ ہو جائے گی۔ اسی پل اسے اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ مہر کو لگتا تھا وہ سحر کر دے گا، حالے کو لگتا تھا وہ سحر زدہ ہو چکی ہے۔ مہر جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی بھی گئی۔ کتنی دیر بیتی، کیا ہوا، اسے کچھ پتا نہیں چل سکا۔ بارستہ بیرے سب جا چکے تھے۔ کیفے میں اب مدھم بتیاں جل رہی تھیں۔ دفتن کیفے کا دروازہ کھلا اور وہ آتا دکھائی دیا۔ حالے سر کو میز پر گرائے پڑی رہی۔ کیفے سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ اب گھر بھی نہیں آنا؟ وہ کہتا ہوا آگے آیا اور دھپ سے اس کے سامنے بیٹھا۔ حالے کے آنسو نہ جانے کیوں بہنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ ادھر تو دیکھ لیں، موڈ خراب ہے کیا؟ وہ مسلسل سوال کر رہا تھا، ہلکا پھلکا روح کے اندر تک اترتا لہجہ۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا نا۔ مجھے دیکھ لیں، ایک بار میرا حسن دیکھ لیں، سب اچھا ہو جائے گا۔ یقین کریں، بہت سی لڑکیوں کا موڈ مجھے دیکھ کر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اب کہ اس کی سسکی گونجی، نیم اندھیرے اور مکمل خاموشی میں اس کی سسکیاں جیسے سارے کیفے میں گونج گئیں۔ عمر بے اختیار پریشان ہو اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ لمبی بینچ نما کرسی پر آ بیٹھا۔ حالے اب سر اٹھائے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ آپ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا پیسے چاہیے؟ حالے پلیز مجھے بتاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ فکر مندی سے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں میں تمہیں میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی، میں چاہتی ہوں چاہے ہماری طلاق بھی ہو جائے، تب بھی تم میری زندگی سے نہ جاؤ۔ تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ رہو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ عمر لمحے بھر کو ٹھہر گیا، کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ پھر اس نے نرمی سے حالے کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ گردن جھکائے بے آواز روئے گئی۔ اس کے آنسو عمر کے ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ آپ ہمیشہ میری زندگی کا ایک حصہ بن کر میرے ساتھ رہیں گی، چاہے ہماری طلاق ہو یا نہ ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا دوست بن کر، اوکے؟ حالے نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ چند لمحہ وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ اور تم ایسا کیوں کرو گے؟ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ بولی۔ مدھم روشنیوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ حالے کی آنکھیں نم تھیں، سرخ تھیں۔ عمر کی آنکھیں کچھ بول رہی تھیں، کچھ تکلیف زدہ تھیں۔ Because you are the woman I love with all my heart۔ وہ بے حد آہستگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ایک لمحے کو ساری دنیا کی گردشیں رک گئیں، ہر آواز رک گئی، ہر حرکت رک گئی، حالے کا دل رک گیا۔ اسی لمحے وہ زور سے ہنسا۔ سیریس نہ لیں، فلم کا ڈائلاگ ہے، آج ہی دیکھی ہے میں نے، بہت اچھی فلم ہے۔ لمحوں کی فسوں خیزی ٹوٹ گئی۔ حالے نے خفت سے رخ موڑ لیا، پھر کھینچ کر اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال لیے۔ میرے ساتھ ایسے مذاق نہ کیا کرو، سر پھاڑ دوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے خشک لہجے میں بولی۔
عمر گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ اٹھا۔ ویسے تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھیں آپ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، میں اس کا کیا مطلب لوں؟ صاف ظاہر تھا وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے ذہنی مریض سمجھ کر بھول جاؤ، یہ سمجھ لو آج دورہ پڑا تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ عمر اسے اس طرح دبتے ہوئے دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے میری کچھ دیر قبل کہی گئی بات سے سیریس نہ ہو جائیے گا ورنہ میں ذمہ دار نہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ میں پاگل ہوں لیکن اتنی بھی نہیں، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی باہر نکل گئی۔ عمر حیات ہنستے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اگست کا پہلا عشرہ بیت چکا تھا۔ 14 اگست کی گہما گہمی کے بعد آج وہ کیفے سے ذرا دیر واپس آئی تھی۔ زندگی بے حد مصروف ہو چکی تھی۔ کیفے سنبھالنا جتنا آسان لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ وہ مینجمنٹ کے مختلف آن لائن کورسز کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کے لیے وہ باقاعدگی سے غزالہ روحی کے کلینک جا رہی تھی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، صوفے پہ نیم دراز، گھر کے ہلکے پھلکے لباس میں بالوں کو گول مول باندھے وہ ٹی وی پر چینل بدل رہی تھی۔ اسی وقت عمر اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے۔ وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ آلے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے کافی کا مگ اسے تھمایا۔ شمس مجھے 3 دن کے لیے کوئٹہ بھیج رہا ہے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ میرا ایک دوست بھی ہے وہاں، اس کی شادی بھی ہے، سوچ رہا ہوں چلا جاؤں۔ وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چلے جاؤ، اچھا وقت گزرے گا۔ وہ تھکن زدہ تھی۔ عمر نے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ کتنی تھکی ہوئی تھی۔ اپنی وسعت سے زیادہ اٹھانے والا بوجھ اس کے لیے بھاری تھا۔ آپ ساتھ چلیں گی؟ وہ نہیں جانتا تھا اس نے یہ پیشکش کیوں کی۔ حالے فوراً سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں چمک اٹھیں۔ لیکن میں تو انوائٹڈ نہیں ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کی ساری خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ عمر کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ بی بی، کاغذی ہی صحیح میں آپ کا شوہر ہوں۔ اگر میں انوائٹڈ ہوں اس کا مطلب ہے آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ وہ جل کے بولا تو حالے کھل کر مسکرائی۔ صحیح کہہ رہے ہو لیکن نہیں۔ وہ ایک بار پھر مایوس ہوئی۔ کیفے کا کیا ہوگا؟ کیفے میں تو جیسے لوگوں کا جم میں غفیر رہتا ہے نا، گنتی کے 4 لوگ تو آتے ہیں۔ اس نے طنز کیا۔ کل 6 آئے تھے۔ اچھا؟ وہ بھڑک گئی۔ ساتھ وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس نے بات ہی ایسی کہی تھی۔ دراصل کیفے کے سامنے والی سڑک پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اور لوگوں کو 2-3 دن سے آنے میں دقت ہو رہی تھی۔ پھر کیا خیال ہے، چلیں گی؟ صبح فجر کی نماز کے ساتھ نکل رہا ہوں میں، عمر نے کہتے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ کس حیثیت سے، بیوی یا پھر دوست؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ سہیلیاں میری اور بھی ہیں، چلنا ہے تو بیوی بن کر چلیں۔ ہارون اور حسن کو بھی لے چلیں، وہ بھی میرے ساتھ گھوم لیں گے۔ وہ آگے کو ہو کر اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ کہیں جائے گی یہ خیال ہی دل خوش کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، عمر فوراً سے پہلے بولا تھا۔ وہ ہارون تو پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے لیکن آپ کا عذاب بھائی ہرگز بھی نہیں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا تھا۔ تم تو خواہ مخواہ میرے لوگوں سے جلتے ہو، اللہ جانے تمہیں اس بچے سے کیا بیر ہے؟ حالے خفگی سے بولی تھی۔ عمر نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ جی جی، بالکل بچہ ہے وہ۔ میں تو کہتا ہوں اگر اس جیسے 2-4 اور بچے پیدا ہو گئے تو دنیا والے بچوں سے خوف کھائیں گے۔ وہ بڑبڑاتا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے حالے نے فون اٹھا لیا تھا اور اب وہ کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں تھی۔ حسن اور ہارون اس کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ہارون اس کا میک اپ اور باقی کاسمیٹکس کی چیزیں چھوٹے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ حسن منہ بسوری بیٹھا تھا۔ حالے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے مجھے بھی لے جاؤ نا پلیز، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ تمہارا کیا کام وہاں؟ وہ دونوں جا رہے ہیں، تم اچھے لوگوں کے ساتھ۔ ہارون نے اس کو گھرکا تھا۔ اسی وقت عمر بھی اندر آیا۔ سامان پیک ہو گیا ہے تو دے دیں، اس نے حالے کو آواز دی۔ حسن نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عمر، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے بھی لے جاؤ۔ صبح صبح میرے سر پہ کوئی بھاری پتھر نہیں لگا جو تمہیں ساتھ لے جاؤں، عمر نے ہاتھ جھلایا۔ حالے نے بھی اب الماری سے سر نکالا تھا اور 2 بیگز جو اس نے الماری کے ساتھ رکھے تھے ان کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سامان ہے، رکھ دو گاڑی میں، وہ مصروف سی کہہ رہی تھی۔ حسن کی بے چارگی والی شکل۔ ہارون اور بنگلے کو چھوڑو،
وہ دونوں فجر کے وقت کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ یہ سفر ان کے لیے بہترین رہے، خدا کرے۔ سفر اچھا گزر رہا تھا۔ شام کے قریب وہ لوگ بولان پہنچ چکے تھے۔ بولان کوئٹہ سے پہلے آنے والا شہر ہے۔ یہاں کے پہاڑ اور یہاں کے راستے جو کہ پہاڑوں کو ہی کاٹ کر بنائے گئے ہیں، انسان کو اپنے شہر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وادی بولان کے راستے یوں تھے جیسے ایک اونچے پہاڑ پر سڑک بنا دی گئی ہو۔ صاف ستھری پکی سڑک، بل کھاتے روڈ، اور پھر روڈ سے اگر نیچے کی جانب گردن جھکا کر دیکھو تو پتھروں کے اوپر بہتا پانی۔ جب اس پانی پہ دھوپ پڑتی تھی تو پتھر نمایاں ہونے لگتے تھے۔ یہ ایسا خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس منظر کو تکتی رہیں۔ وادی بولان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ یہاں سے سفر کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے کان سن ہو گئے ہوں، جیسے آوازیں ٹھیک طرح سے سنائی نہ دے رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وادی بولان اونچائی کی طرف ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی نارمل ہوا کے دباؤ والی جگہ سے یہاں آ جاتے ہیں تو کچھ پل اپنے کانوں کو سن ہوتا پائیں گے اور آوازوں کا راستہ مکمل طور پر ختم نہ صحیح لیکن دھندلا ضرور ہو جائے گا۔ اس وقت عمر حیات کی گاڑی بولان کے اونچے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے ہوا میں خنکی پیدا کر دی تھی۔ حالے نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کر دیا کیونکہ آواز صحیح سے نہیں آ رہی تھی اور عمر نے وجہ بھی بتا رکھی تھی۔ مغرب بھی ابھی خاصا وقت تھا۔ ایسے میں سورج کی روشنی جب گھاٹی سے نیچے پتھروں والے پانی پر پڑ رہی تھی تو ایک سنہری سی روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔ حالے محو سی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں آ کر سگنلز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ ذرا آگے جا کر ایک جگہ عمر نے گاڑی روک دی۔ حالے نے گردن نیچے کر کے دیکھا۔ دور کہیں سے اسے ایک بورڈ نظر آیا، پیر غیب۔ اس نے اچنبھے سے نام دہرایا، پھر عمر کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می تم منتوں مرادوں پر یقین رکھتے ہو؟ عمر ہنس دیا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ کئی بار ایسے کھل کر ہنسا تھا۔ شاید وہ اس سفر سے خوش تھا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، آئیں آپ کو دکھاؤں۔ وہ بولتے ہوئے اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ حالے بھی اتر کر نیچے آئی۔ آوازیں اب ذرا واضح ہونے لگی تھیں۔ کانوں میں بجتی گھنٹیاں اب کم ہوئی تھیں اور وہ اسے لیے آگے بڑھتا گیا۔ بولان میں سڑک سے نیچے اتر کر پانی کی طرف جانا مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی وجہ یہ کہ اونچائی زیادہ نہیں ہوتی اور دوسری وجہ یہ کہ راستہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پتھر یوں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان بآسانی نیچے گھاٹی تک جا سکتا ہے، بس پتھروں پہ چل کر پیر ذرا دک جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر نہیں ہوتے، یہ ہتیلی جتنے موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں۔ بولان سے کوئٹہ تک ان پتھروں کی بہتات تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی نیچے آئی۔ پیر تک جانے کا راستہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جہاں اسے عمر لایا تھا یہ کوئی اور الگ ہی جگہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، واہ! منظر کچھ یوں تھا کہ چاروں جانب پہاڑ ایک گولائی کی صورت میں تھے۔ پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سبز درخت تھے اور ان پہاڑوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا۔ ایک جانب سے نہیں، 3 مختلف جگہوں سے وہی پانی جب نیچے گرتا تھا تو سبز درختوں کا عکس اس میں پڑتا تھا، گو کہ اس پانی کو سبز دکھاتا تھا اور کبھی کبھی نیلا۔ یوں لگتا تھا جیسے پانی سبز اور نیلا سا ہو اور ایک دائرہ سبز، ایک دائرہ نیلا پانی گرنے کا شور سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی جو میں فلائٹ سے نہیں لایا آپ کو، ورنہ آپ بولان میں اپنے کان بند ہوتے کیسے محسوس کرتی؟ وہ حالے کے عقب میں کھڑا پانی پہ نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا، بی بی نانی کا پانی گرنا کیسے دیکھ پاتی ہیں آپ؟ تم نے اچھا ہی کیا، میں نے بہت انجوائے کیا ہے، سارا سفر خوبصورت تھا۔ حالے نے تائید کی لیکن وہ رکی، پھر نیچے بیٹھ کر پانی میں پیروں کو ڈبو لیا۔ مجھے کانوں کے بند ہونے سے بڑی کوفت ہوئی تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ وہاں کے مقامی لوگ بھی یہیں تھے، شاید وہ پیر سے دعا لے کر آ رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم کم تھا، البتہ لوگ تھے ضرور۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی بھی آوازوں کے بند ہونے سے کوفت نہیں ہوئی، وہ پانی کے شور میں حالے کے ساتھ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ روب سا محسوس ہوا ہے۔ حالے نے اس کو اچنبھے سے دیکھا جیسے اس کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، میں سوچتا ہوں یہ 15-20 منٹ کے لیے جب آوازیں ہمارے لیے مس بیلنس ہو جاتی ہیں تب ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا؟ اگر ساری زندگی کے لیے یہی خامی اللہ ہمارے اندر رکھ دیتا تو؟ لمحے بھر کے لیے تو حالے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی لیے میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے خدا سے روب محسوس ہوتا ہے، مجھے اس کی قدرت سے روب محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے نارمل ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔
حالے نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم صحیح کہتے ہو، نارمل ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ آئے۔ مغرب کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ کوئٹہ پہنچ چکے تھے، پہاڑوں کے درمیان واقع چھوٹا خوبصورت شہر۔ یہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی تھی، کراچی جیسی تو بالکل نہیں۔ یہ ٹھنڈا شہر تھا، یہاں کی دھوپ بدن جھلساتی نہیں تھی، بلکہ اگر گرمی کے دنوں میں بس ایک پنکھا بھی چلتا رہے تو تمہیں اس کی ہوا بھائے گی۔ ان دونوں کا قیام کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل سیرینا میں تھا۔ سیرینا کی لمبی اونچی عمارت مٹیالے رنگ کی تھی۔ کچا مٹیالہ رنگ ساری عمارت کی باہر والی اونچی مضبوط دیواروں پہ مٹیالہ رنگ جیسے لپیٹ دیا گیا ہو۔ اس ہوٹل کی دیواریں عمر کو ہمیشہ ایک قلعے کی سی لگتی تھیں، اونچی مضبوط موٹی دیواریں۔ آج یہاں تک آتے آتے رات ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر کل سے شروع کرنے والے تھے۔ اگلا دن اپنے ساتھ کئی ساری مصروفیت ساتھ لایا تھا۔ صبح صبح عمر اپنی کسی میٹنگ کا کہہ کر گیا تھا اور اب دوپہر کے 12 بجے لوٹا تھا۔ آج شام ہی اس کے دوست کی قوالی نائٹ بھی تھی۔ ایسا کوئی فنکشن شادی کے لیے ضروری تو نہیں تھا، لیکن امیروں کے چونچلے وہ واپس آیا تو حالے ہوٹل کی لابی میں بیٹھی تھی، منہ پھلائے بیزار۔ وہ اسے بہلا کر کسی طرح باہر لے ہی آیا تھا اور پھر وہ ساتھ چلی بھی آئی تھی۔ سب سے پہلے وہ دونوں گولڈ سٹی مال گئے تھے۔ یہ ایک بہت مہنگا اور کوئٹہ کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کے لیے بنا مال تھا۔ عمر حیات یہاں سے وہاں گھماتے ہوئے اسے شہر کے بارے میں معلومات دیتا رہا تھا۔ یہاں سے پھر وہ اسے چوڑی گلی لے آیا تھا۔ یہاں آ کر وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا۔ یہ جگہ کراچی کے عام مارکیٹس جیسی تھی، دونوں اطراف میں دکانیں، تنگ گلیاں، لیکن کراچی جتنی تنگ ہرگز نہیں۔ حالے کو یہ سب بہت نیا لگ رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں وہی واحد لڑکی تھی جس نے سر سے دوپٹہ اتار رکھا تھا۔ باقی پٹھان اور اردو اسپیکنگ عورتوں نے دوپٹے سر پر لے رکھے تھے۔ کوئٹہ میں بہت کم ہی ایسی عورتیں دیکھنے کو ملیں گی جنہوں نے دوپٹے اتار رکھے ہوں یا پبلک پلیسز میں جینز ٹی شرٹس پہن رکھی ہوں۔ یہاں پردے کا اہتمام تھا۔ پٹھان بلوچ خواتین تو بڑی بڑی چادروں میں خود کو ڈھانپ کر پھرا کرتی تھیں۔ کچھ اردو اسپیکنگ اور عیسائی کمیونٹی کی عورتیں تھیں جن کے دوپٹے سروں سے اترے ہوئے یا پھر سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہاں سب کو اتنے بڑے دوپٹے اور نقاب لگائے دیکھ حالے نے بھی دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر اوڑھ لیا۔ عمر اسے اس طرح دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کافی ساری شاپنگ کے بعد وہ اسے ایک اچھے ریسٹورانٹ لے آیا تھا۔ عمر نے اپنے لیے سبزی اور حالے کے لیے بریانی آرڈر کی تھی۔ اسے اسی چیز کی کریونگ ہو رہی تھی۔ عمر نے بس اس کی بات پر مسکراہٹ دبا لی تھی، ساتھ بیرے کو بریانی میں ڈبل مسالہ ڈالنا تاکید کر دی تھی۔ حالے نے اسے ڈبل مسالے کی بات پہ ٹوکا تھا۔ میں اتنا اسپائسی کھانا نہ ہی کھاتی۔ جواب میں عمر نے اسے بس دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ کھانا لایا گیا۔ عمر شوق سے اپنی سبزی کھا رہا تھا، لیکن حالے نے پہلا نوالا لیتے ہی کڑوا منہ بنایا تھا۔ یہ ہمیں بریانی کہہ کر پلاؤ کیوں دے گیا ہے؟ عمر مسکرایا۔ یہ بریانی ہی ہے۔ یہاں کے لوگ مسالہ بہت کم کھاتے ہیں میڈم۔ یہاں یہ کھنکیوں سے اس کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بھی ٹو مچ ہے۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ حالے کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کراچی سے آئی مسالوں کی شوقین لڑکی تھی، وہ ایسے روکھے پھیکے کھانے کہاں کھا سکتی تھی؟ عمر نے اس کو ہاتھ روکتے ہوئے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں آپ کو کچھ آپ کے ٹائپ کا کھلاؤں؟ وہ والیٹ سے چند نوٹ میز پر رکھتا کہہ رہا تھا۔ حالے بھی اٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے کسی مارکیٹ نما جگہ پہ لے آیا تھا۔ حالے متعجب سی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بنے تھے، لوگوں کا رش حد سے زیادہ تھا۔ بالآخر وہ ایک شاپنگ سینٹر کے باہر رکے۔ حالے گردن اٹھائے اس کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ داؤد شاپنگ سینٹر؟ عمارت کے ماتھے پہ کندھا تھا۔ یہاں کھانا ملے گا کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ عمر کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ بی بی یہاں نہیں، یہاں دیکھیں۔ اس نے حالے کا رخ موڑا۔ عمارت کے عین سامنے ایک چھوٹا سا ڈھابے نما فوڈ کارٹ تھا۔ برگر، بریانی، ٹکا، کباب اور ہر قسم کی چٹنی، یہی ان کا مینیو تھا۔ وہ اسے لیے آگے بڑھایا۔ وہ اسٹریٹ فوڈز کا شوقین نہیں تھا، لیکن حالے تھی۔ گول چکردار زینے چڑھتے وہ اوپر آئے۔ چھوٹا سا ہال جہاں گنتی کے ہی چند میز اور کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ دونوں بھی ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ عمر نے ریشمی کباب اور ٹکے آرڈر کیے، ساتھ ان کی اسپیشل مایونیز والی چٹنی۔ یہ چٹنی صرف مایو سے نہیں بنتی تھی،
اسے بنانے کے لیے گرائنڈر میں مایونیز، سرخ چھوٹے والے مرچ اور نمک اور سرخ پاؤڈر والے مرچ ڈالے جاتے تھے۔ ذرا دیر کو گرائنڈر میں ان سب کو گھما کر تیار ہونے والی یہ چٹنی آپ کے کانوں سے دھوئیں نکال سکتی تھی۔ تھوڑی دیر تک ویٹر اپنی خاص چٹنی اور کباب لے آیا۔ عمر نے ہالے کو اشارہ کیا۔ ہالے نے ریشمی کباب کو کانٹے کی مدد سے توڑا، پھر اسی کانٹے کو چٹنی والی پلیٹ میں ڈبو کر منہ تک لے گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں موند لیں۔ یہ اس کا اسٹائل تھا۔ جب بھی اسے پرفیکٹ ٹیسٹ ملا کرتا تھا وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرتی تھی۔ اب یہ ہوئے نا کراچی والے مسالے، وہ مزے لے لے کر کھاتی رہی۔ عمر اسے اس طرح کھاتے دیکھ مسکراتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے مختلف جگہوں پہ گھماتا رہا۔ رات کے کوئی 10 بج گئے تھے جب وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر لایا تھا۔ اب عمر کے قدم جواب دے چکے تھے۔ حالے منہ بسورتی ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ عمر سو گیا تھا اور وہ اب بھی اپنے کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ کل پارک میں وہ یہ پہنے گی۔ ہاں بالکل یہی۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور پلاننگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح 16 اگست تھی۔ عمر حسب معمول صبح اپنے کام پہ چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی دوپہر 1 بجے تک ہوئی۔ آج وہ اسے کئی اور جگہیں گھمانے لے گیا تھا۔ ہنہ، اوڑک، ہنہ جھیل اور پھر رات میں عسکری پارک۔ پارک ایک لمبے چوڑے رقبے پر بنا تھا۔ پھول، درخت اور ہری گھاس کی تو جیسے اس پارک میں بہتات تھی۔ جنگلے والا بڑا سا دروازہ پار کرتے اندر آؤ تو لمبی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک لمبی گھاس بچھی تھی۔ یہ گھاس کے قطعے اتنی دور تک تھے جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہو۔ درختوں سے لپٹی فیری لائٹس نے پارک کی خوبصورتی کو مزید روشن کر رکھا تھا۔ عمر اسے لیے آگے آیا تو لوگوں کا بے تحاشا شور اس کے کانوں میں پڑا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بڑے بڑے جھولے لگے تھے۔ رائڈ لیتے لڑکے لڑکیاں چیخ چیخ کر اپنے جوش کا اعلان کر رہے تھے۔ لمبا کشتی نما جھولا جس پہ ایک طرف وہ لڑکیاں بیٹھتی تھیں اور دوسری طرف لڑکے، اس جھولے کا نام ڈریگن رائڈ تھا۔ عمر، ہم بھی رائڈ لیں؟ حالے جھولے کو دیکھتے ہوئے اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ میں ایک عرصہ اس شہر کا ASP رہ چکا ہوں، بچوں کی طرح رائڈ لیتا اچھا لگوں گا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ کیا ہے عمر، چلو نا، کتنا مزہ آئے گا۔ اب کہ وہ اصرار کرنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود ٹکٹ لے آتی ہوں۔ وہ ٹکٹ بوتھ کی جانب بڑھی۔ اسی لمحے 3 لڑکوں کا گروپ بھی ٹکٹ بوتھ کی جانب بڑھا تھا۔ عمر فوراً اس تک گیا تھا، یوں کہ وہ حالے کے دائیں طرف پوری طرح پھیل کر کھڑا تھا۔ لڑکوں کو صاف اشارہ تھا کہ جب تک میری بیوی یہاں ہے میں اسی طرح کھڑا رہوں گا۔ حالے کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ عمر نے ٹکٹس لیے اور وہاں سے چلا آیا۔ لڑکے اب بھی مڑ مڑ کر حالے اور باقی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ عسکری پارک میں جھولوں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹس لے کر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھولے کی طرف جانے والے زینے جو کہ ایک جانب مردوں کے لیے اور دوسری جانب سے عورتوں کے لیے تھے، وہاں پہلے ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کوئٹہ کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک ہے۔ عمر نے ذرا کی ذرا نظر ان لڑکوں پر ڈالی اور پھر حالے کے ساتھ سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکے اس کی پشت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ حالے کے سامنے تھا، اب وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حالے نے رائڈ لے لی، عمر ساتھ نہیں بیٹھا۔ وہ کم از کم اس رائڈ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ دونوں پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھوں میں لیے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ پھر ایک جگہ عمر خود ہی رکا۔ وہ سائیکل کے پہیے جیسا گول اونچا بلند جھولا تھا۔ وہ فیرس ویل تھا۔ عمر مسکراتے ہوئے اس کی ٹکٹ لے آیا۔ حالے کو یہ رائڈ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ دوسرا، یہ جھولے کراچی کے مقابلے میں کم تیز چلتے تھے، لیکن وہ عمر کے ساتھ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ بالآخر وہ فیرس ویل پر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ دونوں جیسے پنجرے میں بند ہو گئے ہوں۔ پہلے پہل تو حالے کو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، لیکن جب رائڈ اوپر جا کر ایک لمحے کو رکی تو ایک لمحے کے لیے سب رک سا گیا۔ عمر کے اشارے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، یہاں سے سارا کوئٹہ شہر نظر آتا تھا۔ اس رائڈ کی سب سے خاص بات یہی تھی، 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ہر دفعہ رائڈ اسی طرح رک جایا کرتی اور پھر وہ بےتابی سے اس منظر کو دیکھتی۔ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھیں۔ وہ دونوں 2 بار رائڈ لے کر اب اتر آئے تھے اور پارک سے بھی نکل آئے۔ ہوٹل کی طرف جاتے راستے میں وہ ایک جگہ رکے تھے۔ ایک مصروف شاہراہ تھی، قطار در قطار بنے ریسٹورانٹ، آئس کریم شاپس، کیفے، پیزا ہٹ۔ یہ شاہراہ اور اس کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کرتی تھیں۔ وہ دونوں چائے کی غرض سے ایک چھوٹے سے کیفے چائے کدا چلے آئے تھے۔ چائے پینے اور کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اب کہ عمر اسے جناح روڈ لے آیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، لیکن وہ ہوٹل اب تک نہیں گئے تھے۔
سڑکیں اب سنسان ہونے لگی تھیں۔ جینا روڈ ڈبل روڈ تھا۔ بیچ میں بنی جگہ روڈ سے ذرا اونچی جگہ پہ گملے اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے۔ 14 اگست کے لیے کی گئی جانے والی سجاوٹ اب بھی عمارتوں پر واضح تھی۔ سفید اور سبز بتیاں ماحول میں ایک الگ طرح کی چھاپ چھوڑے ہوئی تھیں۔ وہ عمر کے ساتھ اس سڑک کے کنارے پیدل چل رہی تھی اور وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے جو کہ ابھی کافی دور تھی۔ دفتن عمر رکا۔ ہالے بھی رک گئی۔ یہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ ہالے کے ساتھ کھڑا تھا، اسے دیکھتا ہوا دور کسی عمارت کی ہلکی ہلکی روشنی یہاں بھی آتی تھی۔ اس نے ہاتھ ہالے کے آگے پھیلا دیا۔ ہالے نے کچھ سمجھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، لیکن عمر نے بس 2 انگلیاں ہی تھام لیں اور پھر انہی 2 انگلیوں سے پکڑے اسے گول گول گھمانے لگا۔ ہالے کو جب سمجھ آئی تو وہ ہنستے ہوئے خود بھی گھومتی گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا اور وہ گول گول گھومتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کے بال، اس کی فراک، سب ہوا کے دوش پہ گھوم رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، لیکن بس کل رات تک۔